السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، وقال تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ویذکر اسم اللہ فی ایام معلومات۔ ذوالقعدہ کے مہینے کا اختتام ہو رہا ہے اور ذوالحج کا آغاز ہونے والا ہے۔ ماہ ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں ذوالحج کے ابتدائی 10 ایام کی باقاعدہ فضیلت بیان کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرامین میں عشرہ ذوالحجہ کی یعنی ذوالحج کے پہلے عشرے کی فضیلت بیان کی ہے۔ آئیے ناظرین، پہلے قرآن پاک میں اس کی فضیلت دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک کے 30ویں سپارے سورۃ الفجر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے باقاعدہ طور پہ ذوالحج کے پہلے عشرے کی 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر، فجر کی قسم ہے، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ یہ جو 10 راتیں اللہ سبحانہ و تعالی جن کی قسم اٹھا رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن سے بالکل صحیح سند کے ساتھ یہ مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو 10 راتوں کی قسم اللہ سبحانہ و تعالی نے اٹھائی ہے، یہ ذوالحج کے پہلے عشرے کی 10 راتیں ہیں۔ تو ناظرین دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان 10 راتوں کی قسم ان کی فضیلت کو، ان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اٹھائی ہے، کیونکہ جب بھی کسی چیز کی اللہ سبحانہ و تعالی قسم اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت کی وجہ سے، اس کے قیمتی ہونے کی وجہ سے، ہمارے لیے اس کے اہم ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی قسم اٹھاتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں والشمس، چاند کی قسم، والقمر، والشمس، سورج کی قسم، والقمر، چاند کی قسم، اللہ تعالیٰ نے یہ قسمیں اٹھائی ہیں۔ گویا کہ کسی چیز کا قسم اٹھانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس چیز کے اہم ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ آئیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کا یہ فرمان عالی شان ابو داود میں، جامع ترمذی میں اور ابن ماجہ میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ تعالی من هذه الایام العشر۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی کو ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل، نیک عمل، اتنا زیادہ پسندیدہ ہے کہ دوسرے دنوں کے نیک اعمال اتنے پسندیدہ نہیں ہیں جتنا ان دنوں میں کیا جانے والا نیک عمل پسندیدہ ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی آپ بتائیں، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا وہ بھی ان دنوں کے اعمال کو نہیں پہنچ سکتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کے اعمال کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ آپ نے فرمایا، ہاں یہ ضرور ہے، ایک آدمی ہے، الا رجل، سوائے اس شخص کے کہ وہ شخص خرج بنفسہ و مالہ، اپنی جان کو لے کے، اپنے مال کو لے کے اللہ کی رضا کے لیے نکلا ہے، فلم یرجع بذلک بشیء، فلم یرجع من ذلک بشیء، تو وہ کوئی بھی چیز واپس نہیں لے کے آیا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو گیا ہے۔ تو ناظرین پتہ چلا کہ شہید ہونے والا تو خیر وہ ایک خوش قسمت انسان ہے، بلند پایا مرتبے والا ہے، ادروائز کوئی عمل بھی ان 10 دنوں کے علاوہ کرنے والا شخص ان دنوں کے نیک عمل کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پہ اس کا سبب بھی بیان کیا ہے کہ ان 10 دنوں کے فضیلت والے ہونے کی وجہ کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں، والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجۃ لمکان اجتماع امہات العبادۃ فیہ وہی الصلاۃ والصیام والصدقۃ والحج ولا یتأتی ذلک فی غیرہ۔ فرماتے ہیں کہ عشرہ ذو الحجہ کی امتیازی شان کی وجہ یہ ہے کہ ان دنوں میں، اس عشرے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے امہات العبادات کا اجتماع کر دیا ہے، یعنی بنیادی عبادتیں ان دنوں میں جمع ہو گئی ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم ساری باتیں کر سکتے ہیں،
نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں، صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، لیکن ناظرین رمضان کے مہینے میں حج نہیں کیا جا سکتا۔ واحد یہ 10 دن ایسے ہیں جن دنوں میں اجتماع امہات العبادہ ہے، یعنی تمام امہات العبادات ان دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں نماز والصیام روزہ والصدقۃ صدقہ والحج اور حج ساری عبادتیں کی جا سکتی ہیں جو ان کے علاوہ دوسرے ایام میں نہیں کی جا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں ہمیں کرنے کے لیے کچھ اعمال بھی بتائے ہیں۔ اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ آپ نے فرمایا کہ ان دنوں میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بہت ہی زیادہ محبوب ہے، بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسرے دنوں میں نیک اعمال کیے جائیں تو ان کی بنسبت ان دنوں کا نیک عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ، زیادہ محبوب ہے۔ آپ نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، ان دنوں میں کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، ان تسبیحات کا ورد کرنا چاہیے۔ میری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔